نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور الحمدللہ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری۔ سورۃ التوبہ کا مطالعہ شروع کر چکے ہیں۔ مشرکین عرب کے لیے الٹیمیٹم بھی آ گیا، اور اب سرزمین عرب پر اللہ سبحانہ وتعالی کے دین کے غلبے کے حوالے سے بشارتوں کا بیان آ رہا ہے۔ سورہ توبہ میں مشرکین عرب کے تعلق سے بھی کلام آیا، اور آئندہ بھی تھوڑی دیر میں ہم دیکھیں گے غزوہ تبوک کا سلسلہ بھی ہمارے سامنے آئے گا، جو سن 9 ہجری میں غزوہ پیش آیا سلطنت روما کے خلاف۔ یہ اقدام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آج کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سورج نکل آیا ہو اور کوئی پھونکے مارے تو کیا خیال ہے؟ بے وقوفی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کا دین وہ پوری آب و تاب کے ساتھ آ چکا ہے۔ اب یہود ہو یا کوئی اور لاکھ وہ سازشیں کرے دین حق کے خلاف، اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے بس ان کے پھونکوں کی بات ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ان کی خواہش تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارادہ فیصلہ تو یہی ہے کہ وہ تو اپنے نور کو مکمل ہی فرما کر رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ لاکھ سازشیں ہوں، چاہے وہ مشرکین کی طرف سے یا یہود کی طرف سے ہوئیں، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل فرما کر رہے گا، وہ اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا۔ کیوں؟ اس نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا ہی اس مقصد اور مشن کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین غالب ہو جائے۔ اگلی آیت کریمہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم انقلابی مشن کو بیان فرما رہی ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہ اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، و دین حق دین اسلام دے کر، ليظهره على الدين كله، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ ولو كره المشركون، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ یہ ہے اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام کا انقلابی مشن، اور یہ بات قرآن پاک میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں، اس کے بعد 26 پارے میں سورہ فتح آیت نمبر 28 میں، اور پھر 28 پارے میں سورہ صف آیت نمبر 9 میں نبی مکرم علیہ السلام کا مشن 3 مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک آج ہمارا تصور ہے کہ چند عبادات پر مسلمان مطمئن، کوئی جمعے کی 2 رکعت پر، کوئی 5 وقتہ نماز کے بعد مطمئن کہ دین کے تقاضے پورے ہو گئے۔ کچھ ہے کہ نہیں، رمضان شریف میں بھی محنتیں ہونی چاہیے، اس کے بعد فارغ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا وہ صرف عبادات کا ہی تقاضا نہیں کرتا، وہ معاملات اور اخلاقیات کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے، اور وہ معاشرت، معیشت اور سیاست کے لیے، سوشو اکنامک پولیٹیکل افیئرز کے لیے بھی کمپلیٹ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے۔ اب نبی اکرم علیہ السلام کی 23 برس کی جد و جہد اس بات کی عکاسی کرتی ہے، خواہ وہ طائف کی گلیوں میں جانا ہو، خواہ وہ ہجرت فرمانا ہو، چاہے وہ بدر میں کھڑا ہونا ہو، احزاب میں پیٹ پر پتھروں کا باندھنا ہو، چاہے آپ کا خون اطہر اس کا اللہ کی راہ میں بہنے کا معاملہ ہو، چاہے 259 صحابہ کی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کا معاملہ ہو، تب قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو سرزمین عرب کا معاملہ تو مکمل ہوا چاہتا ہے فتح مکہ کے ساتھ، لیکن سرزمین عرب کے باہر بھی، اور نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کیونکہ عالمگیر ہے تو حضور علیہ السلام نے روم کی سلطنت کے خلاف بھی پیش قدمی فرمائی۔ کچھ آیات کے بعد وہ ذکر انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آج ہمارے لیے بظاہر تاریکیاں ہیں، بظاہر مسلمان مغلوبیت کا شکار ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا کلام بتاتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کو جو بھیجا گیا وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے۔ نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اور ذمہ داری میری آپ کی سمت مسلمہ کی ہے، جسے کھڑا ہونا ہے عدل کی گواہی دینے کے لیے۔ ہم پڑھ آئے النساء آیت نمبر 135 اور المائدہ آیت نمبر 8 میں عدل کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا اس امت کی ذمہ داری۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورى آیت نمبر 13 میں اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کے مشن کا بیان
اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافروں کو کتنے ہی ناگوار گزرے، مشرکوں کو کتنے ہی ناگوار گزرے، اللہ تو اپنے دین کو غالب فرما کر رہے گا۔ اور ہاں، ہم سب کی بشارت کے لیے، ترغیب و تشویق اور موٹیویشن انسپریشن کے لیے نبی اکرم علیہ السلام کی کئی احادیث ایک ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی۔ سبحان اللہ، جو رب پوری کائنات دکھا رہا ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو معراج کی شب زمین لپیٹ کر دکھانا کیا مشکل معاملہ۔ حضور فرماتے میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق میں دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک مجھے زمین لپیٹ کر دکھائی گئی۔ یہ ہونا باقی ہے، سرزمین عرب کی حد تک ہوا، خلفائے راشدین کے دور میں 3 بر اعظموں تک ہم پہنچے ہیں، مگر پوری زمین پر اللہ کے دین کا غلبہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی واضح بشارات موجود ہے احادیث مبارکہ میں کہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ سبحانہ وتعالی کا دین غالب ہوگا، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ آج یہ ذمہ داری اس غلبہ دین کی جد و جہد کی ہم مسلمانوں کے کاندھوں پر ہے۔ مزید تفصیلات آئندہ انشاءاللہ سورہ نور میں کوئی ذکر آئے گا، آیت استخلاف خلافت کا عطا کیا جانا، سورہ نور آیت نمبر 55 میں بھی پڑھیں گے، سورہ فتح آیت نمبر 28 میں بھی سمجھیں گے، سورہ صف آیت نمبر 9 میں بھی سمجھیں گے، سورہ حدید آیت نمبر 25 میں بھی سمجھیں گے، بعد کی مکی صورتوں میں انشاءاللہ تعالی۔ اب اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے ان لوگوں کا جو دینی طبقات میں سے کچھ علماء سو ہوتے ہیں اور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء اور راہب، درویش، علماء، راہب اور علماء سو کی بات ہو رہی، نوٹ کر لیجئے گا۔ علماء 2 قسم کے ہوتے ہیں، علماء حق، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ایک ہوتے ہیں علماء سو، برے علماء، دنیا پرست قسم کے لوگ، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ان سے، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ ان کثیر من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سے علماء، مراد علماء سو اور درویش اور راہب، لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ لوگوں کا مال باطل طریقے پر ہڑپ کر جاتے ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ ہے وہ جو بعض مذہبی طبقات، دنیا کے تمام مذاہب کو ذہن میں رکھیے کہ مذہب کے نام پر بدترین استحصال لوگوں کا کیا جاتا ہے، ایکسپلائٹیشن کی جاتی ہے۔ یہ یہود کے علماء نے بھی حرکت کی اور نصارہ کے راہبوں نے بھی حرکت کی، جھوٹے قسم کے پیر اور جعلی قسم کے پیر اور دنیا پرست کے علماء، دنیا پرست علماء، علماء سو، وہ مال بٹورتے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ علماء حق کون ہوں گے؟ جنہیں دیکھیں تو اللہ یاد آئے، جن کے مجلس میں بیٹھے تو اللہ یاد آئے، جن سے گفتگو ہو یا جن کی گفتگو سنے تو آخرت کی فکر پیدا ہو، یہ انشاءاللہ علماء حق ہوں گے۔ لیکن دنیا پرست کون ہوتے ہیں؟ جو لوگوں کا مال باطل طریقے پر ہڑپ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو مال جمع کر کے رکھتے اور خرچ نہیں کرتے، ارشاد ہوا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونے اور چاندی کے ڈھیر جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ خوب مال جمع کر کے رکھتے، خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اہل علم نے بیان فرمایا کم از کم تو دین کا تقاضا خرچ کرنے کا زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ فرض ہے، پھر صدقات واجبہ جیسے صدقہ فطر بھی ہے، یہ جو فرائض و واجبات ہیں مالی معاملات میں جو یہ ادا نہیں کرتے ان کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں 3 اعتبارات سے سزا کا ذکر ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس روز جب انہیں جہنم کی آگ میں دہکایا جائے گا، ان کے مالوں کو بھی دہکا دیا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر ان کی پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ اللہ اکبر، پیشانی کو بھی داغا جائے گا۔ کبھی مانگنے والے مستحقین کو دیکھ کر چہرے پہ ناگواری آ جاتی ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے ذرا دائیں بائیں آدمی پہلو کر لیتا تو پہلو کو بھی داغا جائے گا، اور کبھی پیٹھ پھیر لیتا ہے اور مستحقین کی مدد نہیں کرتا، تو فرمایا جا رہا ہے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو جو کچھ تم جمع کیا کرتے تھے اب اس کے مزے چکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث مبارک پہلے بھی سنائی گئی ہے بخاری شریف میں، ایک گنجا سانپ ہوگا، وہ مسلط کیا جائے گا ایسے لوگوں پر، اور وہ ڈستا رہے گا ڈستا رہے گا ڈستا رہے گا، اور کہے گا انا مالک وانا کنزک، انا مالک وانا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ
اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا، اللہ اپنی راہ میں ہمیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ زکوٰۃ تو کم از کم ہے، صدقہ فطر واجبات جو صدقات کے ہیں وہ تو کم سے کم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی شریف کی حدیث پہلے مطالعہ کر چکے ہیں، ان فی المال لحق سوی الزکاۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ مقرر ہے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے 12 مہینوں کا، اور ہر کیلنڈر میں 12 مہینے ہوتے، 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے، اور پھر عربوں میں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں 12 کی ہے۔ دنیا کا کوئی کیلنڈر بھی لے لے، بہرحال دلچسپ بات ہے 12 ہی مہینے ملیں گے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو 12 مہینے ہیں اللہ تعالیٰ نے طے فرمائے، اور ان میں سے 4 حرمت والے، رجب اور ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تفصیلات پہلے بھی آ چکی۔ ذالک الدین القیم، یہی پختہ دین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا جانا۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم کا معاملہ نہ کرو، مراد ہے کہ ان کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور اے ایمان والو تم مشرکوں سے قتال کرو سب یکجان ہو کر، جیسے کہ سب تم سے مل کر یکجان ہو کر قتال کرتے ہیں۔ ساری اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الکفر ملت واحدہ، ساری ملت کفر کیا واحد ہے، اسلام دشمنی میں سارے جمع ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ کیا خیال ہے؟ سارے ایک ہو جاتے اسلام و مسلمانوں کی دشمنی میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے یہ سب یک جان ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں، مسلمانوں تم بھی یک جان ہو کر ان سے جنگ کرو۔ ہاں یہ تفصیلات آ چکی، جنگ کے مقاصد ہیں، قتال کے مقاصد ہیں، اس کی شرائط ہیں، شرائط پوری ہو تو مقاصد کے ساتھ قتال بھی کیا جائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، بے شک یہ مہینے کو آگے پیچھے کر دینا اس سے کفر ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نسی یہ ان کے ہاں معاملہ تھا، اور یہ خاص منصب کچھ لوگوں کے پاس تھا، مذہبی قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس لوگ آ کر مہینوں کو آگے پیچھے کروا دیا کرتے تھے۔ اچھا جی موسم بڑا شدید ہے تو چلو حج کے مہینے دوسرے کوئی کر دو، اچھا فلاں قبیلے سے کیونکہ جنگ کا معاملہ ہم نے کرنا ہے، بدلہ لینا ہے، اچھا یہ محرم نہیں اس کو کچھ اور کر دو، محرم کی قضا بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ پیسے بٹورنے والوں کے ہاتھ میں پیسے دیے جاتے ہوں گے، وہ جو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹیشن کرنے والے تھے، اور وہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ باقاعدہ یہ کرنے کے لیے اتھارٹی کچھ لوگوں کے پاس، جو مذہبی طبقات تھے ان کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کسی مہینے کو آگے پیچھے کرنا یہ تو کفر میں زیادتی کا معاملہ ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس سے کافروں کو ہی گمراہ کیا جاتا ہے۔ یحلونہ عاما، وہ اس ایک سال حلال سمجھتے ہیں ایک مہینے کو، ویحرمونہ عاما، اور دوسرے سال اس کو حرام کر دیتے ہیں۔ لیواتیوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ عدت یعنی گنتی پوری کر لیں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ بھئی یہ فلاں مہینہ یہ محرم نہیں ہے، اس کو ہم سفر کر دیتے ہیں اور بعد میں جا کے محرم کسی مہینے کو قرار دے کر گنتی پوری کر لیں گے، اتنا تو ایمانداری کا معاملہ کرتے، مگر جو اوریجنل حرمت والے مہینے تھے وہ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ حلال کر لیں وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کو مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ یہ مزین کب ہوتا ہے معاملہ؟ جب بندہ غفلت میں پڑ جائے، شیطان کے حملے کا شکار ہو جائے، تو اس کو برے کام بھی بڑے اچھے لگ رہے ہوتے، معاذ اللہ، معذرت کے ساتھ۔ آج لوگوں کو دیکھیے گناہ کی دعوت دی جائے، بے حیائی کی دعوت دی جائے، بے پردگی کی دعوت دی جائے، معاف کیجیے گا سب نہیں، کئی لوگوں کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ ذرا حجاب کی بات کی جائے، پردے کی بات کی جائے، چادر کی بات کی جائے، نگاہوں کی حفاظت کی بات کی جائے، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کو ختم کرنے کی بات کی جائے، لوگوں کے چہرے بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر کے دکھا دیے گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ تو معاملہ چلتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی اور نبی مکرم علیہ السلام کے ذریعے کیا معاملہ ہوا؟ حجۃ الوداع کا موقع، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے خطاب فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ زمانہ گزر کر آج وہیں آ کر کھڑا ہو گیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یعنی جو الٹ پھیر ہوتا رہا، کوئی یہ مہینہ آگے کوئی وہ
2 مہینہ آگے کر دیا، بگاڑ تو چلتا رہا، مگر حجۃ الوداع کا موقع اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام فرماتے آج وہ سارا زمانہ گزر کر وہیں پر آ کر کھڑا ہو گیا وقت اور معاملہ اور یہ مہینوں کی ترتیب کا کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ یہ 5 رکوع مکمل ہوئے سورہ توبہ کے کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین عرب کے لیے الٹیمیٹم بھی عطا فرما دیا اور سرزمین عرب پر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے دین کے غلبے کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ البتہ حضور کی رسالت یونیورسل ہے، عالمگیر ہے، تو حضور علیہ السلام کا یہ مشن قیامت تک کے لیے ہے اور صرف عرب نہیں پوری زمین کے لیے اللہ کا دین ہے اور پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہونا ہے۔ چنانچہ اب جو اگلے 11 رکوع سورہ توبہ کے ان 11 رکوعوں میں غالب بیان غزوہ تبوک کے تعلق سے ہے۔ سن 9 ہجری کا دور ہے، سلطنت روما ان کی طرف سے کئی مرتبہ سازشیں کی گئیں، اس کی تفصیل کا موقع نہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرنل کنسالیڈیشن ہو جانے کے بعد فتح مکہ 8 ہجری میں ہو گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو چکے ہیں اور اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے اور سرزمین عرب پر اللہ کا دین غالب ہو چکا۔ اب حضور علیہ السلام نے عرب سے باہر نکل کر سلطنت روما کو سے ٹکر لینے اور ان کے خلاف اقدام کرنے کا فیصلہ فرمایا، اور یہ واحد موقع ہے نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں کہ نفیر عام کا معاملہ، توجہ سے الفاظ نوٹ کیجئے گا، نفیر عام ہر ایک کا نکلنا لازم، ہاں عورتوں کے لیے ایکسیپشن ہے، معذورین کے لیے ایکسیپشن ہے، ادروائز ہر ایک کا نکلنا لازم کیا گیا، اور 30,000 کا لشکر، یہ سب سے بڑا لشکر ہے نبی اکرم علیہ السلام کے مبارک دور میں، 30,000 کا لشکر تیار ہوا ہے غزوہ تبوک کے لیے، اور باہر نکل کر حضور اقدام فرمانے جا رہے ہیں سلطنت روما کے خلاف۔ اس کو جیش العسرہ، بڑا تنگی والا، مشکل والا، مشقت والا عسرہ کہا گیا ہے، بڑا مشقت والا لشکر کہا گیا ہے۔ شدید گرمی کا معاملہ ہے، بڑا طویل سفر بھی ہے، اور فصل تیار کھڑی ہے، اللہ اکبر، کھجور اگر اتارے نہ جائے تو ضائع ہونے کا امکان ہے، اور سینکڑوں میل کا سفر ہے، اور ایک اونٹ پر 18 افراد باری باری بیٹھیں گے، اونٹوں کی کمی ہے اور شدید گرمی بھی ہے۔ پانی کی جب کمی ہوتی تو اونٹوں کو نہر کر کے، اونٹ میں سٹوریج کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے، اس پانی کو استعمال کیا جاتا، کبھی پتے تک کھانے پڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان مشکل حالات میں یہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا۔ اب سورہ توبہ میں منافقین کے لیے 2 ٹوک انداز میں کلام آ رہا ہے اور ان کے لیے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی آئے گا۔ ہم پڑھ آئے ہیں اہل کتاب میں سے یہود کے لیے 2 ٹوک الفاظ میں گفتگو، نصارہ کے لیے 2 ٹوک الفاظ میں گفتگو ہم پڑھ آئے ہیں، اور سورہ مائدہ میں 2 ٹوک انداز میں کلام آیا۔ مشرکین عرب کے تعلق سے سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں 2 ٹوک انداز میں کلام آیا۔ اب جو منافقین، جو آستین کے سانپ ہیں، اندر ہی اندر سے نقصان پہنچانے والے، ان کے لیے 2 ٹوک انداز میں کلام، اور ان کے لیے کچھ سزاؤں کا ذکر بھی سورہ توبہ میں آئے گا۔ تو مخلص ایمان والوں کا ذکر بھی آئے گا، ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین ان کا ذکر بھی آئے گا، اور ابھارا بھی جائے گا اقدام کے لیے، اور کچھ گروہوں میں معاملات تقسیم ہوں گے، ان مختلف گروہوں کے حالات واقعات بھی ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب سورہ توبہ کا 6واں رکوع ہے اور یہاں سے سلسلہ کلام غزوہ تبوک کے تعلق سے آئے گا انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلو تو تم زمین کی طرف ہی لگے جاتے ہو اور ڈھیر ہو جاتے ہو؟ اور رضیتم من الحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو اور پسند کرتے ہو آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو جان رکھو کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر، بہت ہی قلیل ہے۔ یہ ابھارا جا رہا ہے، آخرت کے طلبگار بنو۔ کیوں تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیوں تم بیٹھے رہتے ہو؟ تم کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں رائے خدا میں جنگ کرنے کے لیے کھڑے ہونے کا تم ارادہ نہیں کرتے؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے مراد اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور اسے تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اللہ بے نیاز ہے، تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو سعادت دے دے گا، تم اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ نہیں نکلو گے، منافقین کو خاص طور پر سنایا جا رہا ہے، اپنا نقصان کرو گے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اگر تم ان رسول علیہ السلام کی مدد نہیں کرو گے تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی تھی کہ جب انہیں کفار نے نکال دیا تھا، ہجرت کی طرف اشارہ،
ثانی اثنین جبکہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، اذ ہما فی الغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جبکہ وہ اپنے صاحب اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے۔ واقعہ یاد آ گیا، ہجرت کی رات ہے اور یار غار کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک ایک کونے پر جو ہے وہ انہوں نے پتھر لگا دیے سب کچھ، اور کپڑے کی دھجیوں سے سارے سوراخ بند کر دیے تھے، یاد آ گیا، اور ایک سوراخ پر اپنا انگوٹھا رکھ دیا تھا، کسی شے نے ڈس لیا سانپ وغیرہ نے، اور پھر نبی مکرم علیہ السلام نے لعاب دہن بھی لگایا۔ کیا قربت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسر آئی۔ کبھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ ایک رات ہجرت کی مجھے صدیق دے دیں اور مجھ سے ساری میری زندگی لے لیں، وہ ایک رات میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کو کیونکہ دشمن تعاقب کرتے کرتے قریب آ گئے تھے، پریشانی اور فکر یہ تھی نگاہ اگر ان کفار کی یہاں پڑ گئی میرے پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس بات کی فکر ہے۔ حضور کا یہ ذکر تو یہاں پر قرآن میں اس انداز سے ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ آگے ذکر بھی آ رہا ہے اور دیگر روایات احادیث میں ذکر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ سبحانہ وتعالی ہے؟ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ سبحانہ وتعالی ہے؟ پھر اللہ نے کیسے مدد فرمائی، ان کی نگاہ اس طرف آ ہی نہ سکی اور وہاں سے وہ کفار ناکام لوٹ گئے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی تسکین نازل فرمائی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ان کی مدد فرمائی ایسے لشکروں کے ساتھ کہ جنہیں تم نے نہیں دیکھا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ وہی سب سے بلند تر ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ یہ ہجرت کی رات کی طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی، وہ جو غار ثور میں آپ نے رات بسر فرمائی اس کی طرف اشارہ۔ پھر توجہ دلائی جا رہی، ابھارا جا رہا ہے غزوہ تبوک کے تعلق سے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، تمہارے پاس سامان ہلکا ہو یا بھاری، بس نکل کھڑے ہو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو۔ اس میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں، ہلکے ہو یا بوجھل، آمادگی ہو یا نہ ہو ایک معنی، تیاری کم ہو یا زیادہ دوسرا معنی۔ اب تو نکلنا پڑے گا، پہلے آپشن تھا کوئی نہ نکلے کچھ چلے جائیں ٹھیک ہے، یہاں آپشن نہیں، یہ نفیر عام ہے، ہر ایک کا نکلنا لازم ہے۔ اب آمادگی ہو دل کی ہے نا، نکلنا پڑے گا، تیاری کم ہو یا زیادہ، سامان کم ہو یا زیادہ، افراد کم ہو یا زیادہ، نکلنا پڑے گا، اور جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ لو کان عرضا قریبا وَسَفَرًا قَاصِدًا، اگر مال کہیں سے جل ملنے کا اندیشہ ہوتا اور امید ہوتی اور سفر ہوتا آسان، لَاتَّبَعُوكَ، تو اے نبی علیہ السلام ضرور ہی آپ کی پیروی کرتے، ضرور آپ کے پیچھے آ جاتے۔ یہ منافقین کی طرف اشارہ جن کی رال ٹپکتی رہتی تھی۔ وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن جو بہت زیادہ سفر کی مسافت کا معاملہ تھا اس مشقت نے ان کو روک ڈالا، سفر کی طوالت جو ہے ان کو محسوس ہوئی، انہوں نے نکلنے کا ارادہ نہیں کیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اب وہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھائیں گے کہ اگر ہم میں ہمت و طاقت ہوتی تو اے مسلمانوں ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ ان کے اندر کا چور تھا، بات یہ تھی کہ اگر کہیں مال ملتا ہوا نظر آتا تو نکل پڑتے، سفر آسان ہوتا نکل پڑتے، ذرا سفر مشقت والا نظر آیا تو رک گئے۔ اب قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر استطاعت و طاقت ہوتی تو اے مسلمانوں ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہلکون انفسہم، یہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک، اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے درگزر فرمایا۔ لما اذنت لہم، اے نبی علیہ السلام آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ پر وہ واضح ہو جاتے لوگ جو سچے ہوئے، وتعلم الکاذبین، اور آپ ان لوگوں کو جان لیتے جو جھوٹے ہیں۔ منافقین نے جھوٹے بہانے بنائے، حضور علیہ السلام کی نرمی اور شفقت، حضور نے ان کو اجازت دے دی، اللہ تعالیٰ نے درگزر کا معاملہ فرمایا اور فرمایا کہ نہیں اب تو بات واضح ہو کر رہے گی کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ختام پر دعا کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کے صغیر و کبیرہ تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پورے عالم پر یہ جو وبا چھائی ہوئی ہے اللہ اس کے اثرات کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما۔ اے اللہ تو رحمان و رحیم و کریم ہے، علی کل شیء قدیر ہے، اے اللہ کل اختیار تیرے پاس ہے۔ اے اللہ اس وبا کو دور کر دے، اس کے اثرات کو ختم کر دے، ہر مرض سے اے اللہ ہم سب کے تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو ایمان کے ساتھ مکمل صحتیابی عطا فرما۔ اے اللہ اس امت کے حال پر رحم فرما، اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت اور نصرت و غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بے حیائی کی ہر شکل سے بچا لے، حرام کی ہر شکل سے بچا لے، اے اللہ نفس کی شرارتوں اور شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے گھرانوں کو مضبوط فرما، اے اللہ ہمارے شہروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس مملکت پر اے اللہ اپنا نزول فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، اے اللہ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ-TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔